ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما اور امان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. ریسٹورینٹ اونر ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے. ریسٹورینٹس کو کس طرح سے چلانا چاہیے, پاکستان میں ریسٹورینٹ بزنس آفٹر کووڈ کیسے چل رہا ہے, اسی حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. سو کووڈ کے بعد تو اس فیلڈ کو بھی کافی ہٹ لگا اور بہت سے ریسٹورینٹ کو لگا. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے پھر بھی اس کا سامنا کیا, فیس کیا سچویشن کو, اینڈ یو گائز کیم اپ ود نیو آئیڈیاز. یو سے میرا مطلب یہ کہ جتنے بھی ریسٹورینٹ سے بہت سارے ریسٹورینٹس بند بھی ہو گئے, لیکن جن لوگوں نے سروائیو کیا انہوں نے اپنے نئے آئیڈیاز کے اوپر ہی کیا. I think کہ یہ جب سے یہ کووڈ لگا ہے a lot of people have understood کہ اور ٹیکٹفلی اپنے بزنس کو کس طریقے سے چلائے. ٹھیک ہے, ہر کوئی جو ہے اپنے بزنس کو ڈلیوری ماڈل پہ لے کے آیا, ڈلیوری ٹیک اوے, تو وہ پیوٹ کرنا تھا, ایڈیپٹیشن کرنا تھا اس کے اندر, which was difficult for a lot of us. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے جو ریسٹورینٹ اونرز ہیں وہ اور بزنس مائنڈیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, اپنے کاسٹ کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, اپنے سیلس کس طریقے سے میکسیمائز کرنا ہے, ہاؤ ٹو اسٹرکچر اپنا پروفٹ اینڈ لاس ٹو میک اٹ obviously more profitable in these difficult times. سو آپ کو کیا لگا کہ جیسے ڈلیوری کا کام کافی زیادہ اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, لوگوں نے کیونکہ اوبیسلی باہر نہیں جا سکتے تھے تو پھر گھروں پہ کھانا منگانا شروع کر دیا. اس میں مجھے جو پرسنلی جو مجھے فیل ہوا کہ ایک ایشو یہ آتا تھا کہ جب کھانا ڈلیور ہوتا ہے تو اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو کہ آپ ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے ہیں, اس وقت فریش کھانا ہوتا ہے. گھر پہ آتے آتے وہ مینس کہ مجھے گھر پہ منگاتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ if I am spending so much money اور میں اتنا کھانا منگا رہی ہوں, اور اگر اس کی وہ کوالٹی بھی نہیں آ رہی اور ایک ریسٹورینٹ میں جا کے جو کھانا انجوائے کرنے کا ایک ایمبیانس ہے وہ بھی نہیں, لیکن میں پیسے اتنے ہی پے کر رہی ہوں, کہ اب جب کھانا آتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ نہیں آتا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب بھی کوئی فوڈ ڈلیور ہوتا ہے یو لوز 30 to 50% آف فوڈ کوالٹی, جو مشکل ہوتا ہے. بٹ وہی چیز ہے کہ اگر آپ کبھی ریسٹورینٹ میں جاتی ہو, آپ اپنا کھانا فوراً کھا لیتی ہو. ہاں جی, آپ آدھے گھنٹے بعد تو نہیں کھائیں گے. اینڈ یہ ہرڈلز آئے, اٹس بین ویری ڈیفیکلٹ. کچھ لوگوں نے اڈیپٹ کیا اس کے حوالے سے. ہم لوگوں نے ایک چیز شروع کیا تھا ہمارے ریسٹورینٹ پہ ہوم شیف کے حوالے سے, جس میں سے اگر آپ نے کوئی ایون اف اٹس جسٹ 2 people, ہم لوگ اپنا شیف بھجوا دیتے آپ کے گھر پہ, اینڈ وہیں پر ہی آپ کے لیے لائیو کھانا بنا کے آپ لوگوں کو سرو کر لیتا ہے. اوکے, سو دیٹ ڈڈ ویری ویل فار اس. ہم نے وہ کیا تھا, نیو کانسیپٹ کے ہم نے وہ کیا تھا. دین ہم نے ایک اور چیز ہم نے لانچ کیا تھا جس میں ہم لوگ فوڈ کو 70% تک ڈن کر لیتے تھے, اینڈ دین ہم لوگ بہت ہی آسان سمپل انسٹرکشن بھجوا دیتے تھے کہ گھر میں کہ کوئی بھی اناری بندہ ہو یا جیسے بھی ہے کہ وہ اپنا کھانا خود گھر پہ ختم کروا کے, اینڈ دین دے کین آلسو گیٹ فریش ریسٹورینٹ کوالٹی فوڈ. اوکے, سو یعنی کہ آپ کو گھر پہ بھی اس طرح کی کوالٹی ہے وہ مل سکتی, جو پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, لیکن یہ آئیڈیاز جو ہیں اوبویسلی وہ کووڈ کے بعد ایڈیپٹیشن تو وہ کرنا لازمی تھا. پہلے کووڈ بھی نہیں تھا. جو بالکل فوڈ ڈلیوری کمپنیز جو ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی. فوڈ ڈلیوری کمپنی جس طرح فوڈ پینڈا, کریم ناؤ, ان کا جو آئیڈیالوجی ان کا کام ہے ڈلیوری دینا. وہ لوگ فوڈ کے حوالے سے وہ لوگ نہیں دیکھتے. وہ فوڈ کا حوالہ جو ہے نا وہ دیٹس ایز اے ریسٹورینٹ وہ ہمارا کام ہے چیزوں کو جو ہے نا کوالٹی میں پہنچانے کے لیے. وہ تو ہمارے الائنس پارٹنرز ہوتے ہیں. ہاں, تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریسٹورینٹ سے ڈائریکٹلی آپ آرڈر کر دیں تو آپ کو زیادہ بہتر کھانا جو ہے وہ ڈلیور ہو سکتا ہے. نہیں, آئی تھنک بوتھ ایسپیکٹس وہ ہے, ان کو مطلب ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی مین میرا کام ڈلیوری کا تو نہیں ہے. اب وہ لوگ ایکسپرٹیز وہ لوگ لے کے آئے ڈلیوری میں, تو وہ ان کو وہ چیز ہینڈل کرنے دو, اینڈ دین میں کھانا دیکھ لیتا ہوں. میرا کام ہے کھانے کو کس طریقے سے میں ہینڈل کروں تاکہ یہ جو ان کا جو ڈلیوری ٹائم ہے 15 20 30 منٹ, وہ کھانا جو ہے نا کوالٹی میں پہنچے. تو وہ ایک الائنس ہوتی ہے, اینڈ ہاؤ وی کین آل ورک ٹوگیدر ٹو میک اٹ پروفیٹیبل. ٹھیک ہے. اچھا, پچھلے 7-8 سال میں ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ اس انڈسٹری میں ایک دم سے بہت بوم آیا جی, اور بہت زیادہ ریسٹورینٹس جو ہیں نئے کھلے, لیکن وہی بات ہے کہ سروائیو سب نہیں کر سکے. بہت سے ریسٹورینٹس بند بھی ہو گئے, اور اگر ہم کووڈ کو ہٹا بھی دیں ویسے بھی, اور کافی زیادہ چینج ہوئی. اب اگر ہم تھوڑا کووڈ سے ہٹ کے بات کریں کیونکہ ٹائم اوبویسلی آگے بہتر ہوگا انشاءاللہ, سو واٹ ڈو یو سی کہ پاکستان میں اس فیلڈ کی آگے آئی تھنک جو پاکستان میں اسکوپ ہے وہ بہت کم ملکوں میں ہے. آئی تھنک اٹس فینٹاسٹک. آئی مین بہت سارے جو بچے وہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ایکسپوجر جو ہے نا بہت زیادہ ہمارا بڑھ گیا. ہر کوئی دبئی, ملیشیا, تھائی لینڈ, UK, یورپ, دی امیریکاز, وہ سب وزٹ کر کے جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ سارے جو آئیڈیاز لے کر آ سکتے ہیں, ہاؤ دے کین اڈیپٹ اٹ اوور ہیئر. اوبویسلی 10 میں سے 10 جو ہے نا سکسیزفل نہیں ہوں گے, بٹ ایون اگر 2 میں سے 10, آئی مین وی ناؤ ہیو اے سوشی بوم.
ٹھیک ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ کو ایک آدھ ریسٹورینٹ پہ سوشی مل جاتا تھا, اب 5-10 کھل گئے, اینڈ افورڈیبل فیکٹرز آف سوشی سشیمی ایز ویل. تو ہے بہت اسکوپ ہے یہاں پہ. اینڈ پیپل آر, جو مجھے جو لگتا ہے کہ یار پیپل آر آلسو مچ مور ایکسیپٹیبل ٹو ٹرائنگ نیو فلیورز, نیو کوزینز. آئی مین ہم لوگوں نے آکٹوپس لانچ کیا تھا. میں یہی بات کرنے والی تھی کہ آپ کا جو اسپیشلی آکٹوپس آپ کا کافی مشہور ہے, اور اس کی میں پکچرز بھی دیکھتی رہی, میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا ہے وہ, لیکن آکٹوپس کھلانا ہم لوگوں کو یہاں پہ لوگوں کا فلیور بٹ جو ہے میں نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. آئی ڈیڈ ایز اے نوولٹی فیکٹر اینڈ وہ چل گیا. اینڈ الحمدللہ تقریباً 100 میں سے, مطلب 10 میں سے 10 تو نہیں ہوتا ہے, بٹ 7 out of 10 tables will all order the octopus. انہوں نے پہلے کھایا یا نہیں کھایا یا جیسے بھی ہے, ایک ہے نوولٹی فیکٹر, تو why not. So وہ اس لیے صرف آرڈر زیادہ ہوتا ہے کہ لیٹس جسٹ ٹرائی اٹ, گیو اٹ اے ٹرائی, کہ ہے کیسی چیز. یس اینڈ نو. 7 میں سے 10 لوگ تو منگواتے ہی ہے, بٹ اس میں سے 60% also come back and order it again. تو وہ جو پہلے جو تھوڑا سا وہ جو ڈر ہوتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کھانا ہے, میں نے یہ نہیں کھانا ہے, تو وہی بات جو میں نے ایکسپوجر کا میں نے بتایا تھا, تو پیپل آر مور اوپن اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو ٹرائی نیو تھنگس. تو if it works, it works, why not. اور اگر نہیں چلے تو you can always change. If it doesn't work تو پھر میرے پاس 10 اور چیزیں جو میں لانچ کرنے والا ہوں. کون سی چیز زیادہ آپ کے ریسٹورینٹ میں زیادہ پسند کی جاتی ہے, جس کا کہ ہاٹ سیلنگ آئٹم ہوتا ہے نا, کہ یہ تو ہمارا جو میرا جو آئیڈیالوجی تھا اس ریسٹورینٹ کا, I wanted to keep a very small menu. تو میرے شروعات میں ہم لوگ صرف we had 1 steak, 1 chicken dish and 2 قسم کے lobster and 1 salmon. And obviously because COVID آیا تھا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں چینج کرنا پڑ گیا تھا, تو پھر ہم برگرز, پاستا, سینڈوچز ہم لوگ لے کے آئے. ابھی بھی ہمارا مینیو بہت بڑا نہیں ہے, اٹس اے اسمال مینیو, اینڈ تقریباً سب چلتا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی کمپلینس آن اینی اسپیسیفک ڈش. اینڈ دین ہم ہر 2-3 ہفتے بعد ایک نیا اسپیشل مینیو ہم لوگ لانچ کر لیتے ہیں. اور ابھی جیسے ہو گیا ہے کہ آؤٹ ڈور سیٹنگ ارینجمنٹ ہے ہر جگہ پہ, تو بٹ وہ بھی ایک بہت سارے ریسٹورینٹس کو یہ ایشو فیس کرنا پڑا ہے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے آؤٹ ڈور کی, اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو زیادہ وہ پرابلمس ہوتی ہیں. بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹس ایسے ہیں, آئی کین ناٹ ٹیک دا نیمس, لیکن وہ اسی لیے ان کا بزنس بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ باہر ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے سیکھا ہے کووڈ سے, ایوری ون فائنڈز اے وے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, ہاتھ پاؤں چلاؤ, حرکت میں برکت ہوتی ہے. ایوری ون ہیز فاؤنڈ اے وے. اینڈ جنہوں نے زیادہ کوشش نہیں کیا انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا. ہر چیز کا حل ہوتا ہے. سو کووڈ میں ریسٹورینٹ کا بزنس اچھا بھی ہوا ہے, آپ کا بزنس کیسا رہا؟ اس کا یو ور ایکسپیکٹنگ کہ اگر کووڈ نہیں ہوتا تو زیادہ بہتر آپ کا چلتا, یا پھر ہم لوگوں نے اوپن ہی کیا تھا کووڈ سے 2 مہینے پہلے. اینڈ مجھے ابھی بھی یاد ہے, وی اوپنڈ آن December 6 میرے خیال سے 2019. اینڈ January 1 کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, تو I went to London for his birth, and my wife came back in mid-Feb. And March 10 کو شروعات میں ہم لوگوں نے ڈنر کے لیے کھولا تھا. تو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ March 15 سے 20 کے بیچ میں جو ہے نا ہم لوگ لنچ کھول لیں گے. تو obviously نئی شادی ہوئی تھی, فرسٹ چائلڈ, تو میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا تھا کہ why don't you spend some time with your mother at your place, because obviously ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے کام کرنا ہے دن کے 16-17 گھنٹے. تو وہ چلی گئی تھی اپنے گھر پہ March 10. March 15 کو میں نے ریسٹورینٹ بند کر لیا کووڈ کی وجہ سے, 18 کو لاک ڈاؤن شروع ہوا. تو obviously جو مومنٹم تھی it didn't last, but alhamdulillah I was blessed with such a good team جنہوں نے میرا ساتھ دیا, سپورٹ کیا. we moved back to my house, وہاں میں نے کچن لگایا, وہاں سے ہم لوگوں نے ڈلیوری شروع کیا تھا. it was difficult, but I mean you find a way. Current situation یہ ہے کہ obviously things could be so much better, لیکن بہتر ہوں گے. it could be so much worse as well, جو مطلب ہم لوگ گزر چکے آئے. تو الحمدللہ can't complain. So اس ظاہر ہے اس اگر فیس سے سروائیو کر لیا تو آگے اور چیزیں اور بھی بہتر ہوں گی. فیوچر پلانس آپ کے اب کیا ہیں؟ فیوچر پلانز ابھی ہم لوگ کیٹرنگ کے اندر آنے شروع ہو گئے. یہ جو میرے کو ہوم شیف کو میں نے بتایا تھا, obviously now الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف آ گئی. ویکسین آ جیسے کہ آپ نے وہ گھر پہ ہی جا کے گھر پہ کوئی نہ کوئی میں بھجوا دیتا ہوں. مطلب this is from we can send this from 2 people to 10 people. اگر 10 لوگوں سے اوپر ہے تو پھر ہم لوگ پورا ٹیم کچن وغیرہ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. And then we do set menus, buffets, whatever anyone wants. صحیح. And اسی کے ساتھ ساتھ اب میرا اب یہ تو جو یہ ریسٹورینٹ ہے The Verge,
یہ تو میرے لیے پیشن پروجیکٹ ہے. آئی بین پلاننگ دس ریسٹورینٹ فار 12 years, مطلب Alright, ڈاؤن okay. ٹو کہ باتھ روم بھی کس طرح ہونا چاہیے. اچھا. اینڈ وین یو وزٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. بٹ ناؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے ٹو گیو بیک ٹو پاکستان اینڈ bring those flavors from abroad and give it to people over here in a very مطلب بہت ہی اچھی سیٹنگ میں, فینٹاسٹک سروس اینڈ ان اے ویری افورڈیبل مینر. اب خواہش تو یہی ہے کہ یار میں کوئی نہ کوئی فرینچائز ڈیولپ کروں جس کے 20-30 آؤٹلیٹس پاکستان میں ہو گئے, اس کو میں ابراڈ لے کے جاؤں. بٹ پہلے میں ایک کے ساتھ شروع کر لیتا ہوں, یہاں پہ کام اچھا ہو جائے اس کے بعد آگے, کیونکہ وہی بات ہے ہر ایک کا پاکستان سے باہر ہر کوئی ٹریول نہیں بھی کر سکتا, اور جو لوگ کر بھی سکتے ہیں وہ بھی اب یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ دنیا سب بند ہے, ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے, تو ہمیں یہیں پہ رہنا ہے. اور اگر ہمیں باہر والا مزہ اپنے ہی ملک میں مل جاتا ہے تو پھر کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ امان, بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی, اینڈ آل دا بیسٹ. ٹف ٹائم ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ضرور نکلیں گے اور آگے اچھا وقت آئے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے. ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. عثمان اختر خان جی کو اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Here's a nice